اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آدم کے فرشتوں پر شرف کا ذکر فرمایا ہے، انہیں اس خصوصیت سے نوازا کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے مگر فرشتوں کو نہ سکھائے۔ اس کا تعلق فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کے بعد سے ہے، لیکن موقع محل کے مناسبت کی وجہ سے اسے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ فرشتوں کو علم نہ تھا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اور انہوں نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے ذکر فرمایا تاکہ فرشتوں کے سامنے آدم کے شرف کو بیان فرما دے کہ آدم کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے مراد یہی نام ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں، مثلا انسان، حیوان، زمین، خشکی، تری، پہاڑ، گدھا اور اس طرح کے دوسرے نام وغیرہ۔ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ کو تمام اشیاء کے نام اور ان کے چھوٹے بڑے تمام افعال سکھا دیے گئے تھے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب التفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ مومن قیامت کے دن جب جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا ہی اچھا ہو اگر ہم کسی سے اپنے رب کے پاس سفارش کروائیں، تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہم اس جگہ سے راحت پائیں۔ اسی لیے فرمایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات کے نام سکھا دیے تھے، اس لیے فرمایا پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، یعنی فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرمایا تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اے فرشتوں یہ جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، اگر میں نے تمہیں علاوہ کسی اور کو زمین میں خلیفہ بنا دیا تو وہ اور اس کی اولاد میری نافرمانی کریں گے، خرابیاں اور کشت و خون کریں گے، اور اگر میں نے تمہیں نائب بنا دیا تو تم میری اطاعت کرو گے، میری حکم کی پیروی کرو گے، میری تعظیم بجا لاؤ گے۔ اگر تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے جنہیں میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے تو تم ان کا مشاہدہ کر رہے ہو تو
تم ان امور کو تو بالکل نہیں جان سکتے جو آئندہ ہونے والے ہیں اور اس وقت موجود نہیں ہیں۔ فَقَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو ہی دانا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس تھی، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو وہ چاہے، انہیں صرف اسی قدر علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما رکھا ہے۔ اس لیے تو وہ کہہ اٹھے کہ یعنی وہی علیم و حکیم ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اپنے خالق و امر میں دانا ہے، خلق و امر میں دانا ہے، اور تو جسے چاہے علم عطا فرمائے اور جسے چاہے اس سے محروم رکھے، تیرا یہ فیصلہ حکمت اور عدل تام پہ مبنی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں میں فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ تم جبریل ہو، تم میکائیل ہو، تم اسرافیل ہو، حتیٰ کہ اس طرح تمام چیزوں کے ایک ایک کر کے نام بتا دی، حتیٰ کہ کوے تک کا نام بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ یعنی کیا میں پہلے ہی تم سے یہ نہیں کہہ دیا تھا میں نے کہ بے شک میں غیب جانتا ہوں، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ؟ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں کہ اگر آپ پکار کے بات کہیں تو بلا شبہ اور چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو وہ جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں بھی فرمایا کہ اور نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کرتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کے بارے میں ذاک نے ابن عباس سے روایت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مخفی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہر چیزوں کو جانتا ہوں، یعنی مجھے اس کبر و غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔